بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتمہ سورۃ اختر عباس کا سلام پہنچے. گزشتہ دنوں رات دیر گئے، کام کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ میری چاروں ڈائریاں بھر گئی ہوئی تھیں. تو اللہ جانے جس میں ٹرانس میں تھا، میں نے وہیں اپنے فیس بک پہ لکھا کہ حد ہو گئی، پورا مہینہ گزرنے والا ہے اور اب تک نئی ڈائریاں نہیں آئیں. تو سب سے پہلا جو رسپانس وہ بہاولپور سے آیا، آبدہ بزدار کا. آبدہ بزدار وہاں بینک میں ہیں، انہوں نے ایڈریس لیا اور کچھ نہیں کہا، پر میں سمجھ رہا تھا کہ وہ کیوں ایڈریس لے رہی ہیں. پھر دوسرا رسپانس لاہور سے پولیس کی اندلیب زہرا کی طرف سے آیا، انہوں نے بھی ایڈریس لیا. یہ دونوں آج سے 20-22 سال پہلے پھول میں ہماری اس وقت ریڈرز تھیں. یہ جو رشتے اتنے پرانے ہوتے ہیں اور جس میں محبت اور اخلاص ہوتا ہے کہ دوسرے کا ایک اشارہ بھی آپ کے لیے بہت کافی ہوتا ہے اور آپ اس محبت کا اظہار اتنے برسوں کے بعد بھی کرتے ہیں. انفیکٹ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے. اسی میسج کے نیچے 20 لوگ ایسے بھی تھے جو پڑھا لکھا پنجاب کا پکا جواب تھے، یعنی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کو پڑھے بنا یا پڑھا بھی تو سمجھا نہیں، ماشاءاللہ گڈ. یعنی یہ جب کوئی اس طرح کا جواب لکھتا ہے تو ہنسی بھی آتی ہے، ساتھ ان کی ذہنی سطح پہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے بندو پڑھ تو لوگ اس میں لکھا ہوا کیا ہے. یہ مجھے اس لیے یاد آیا کہ گزشتہ دنوں لنڈن سے بلال کا فون آیا اور اس نے کہا کہ سر میں حرم گیا ہوا تھا مکہ، تو وہاں سے واپسی میں نے اللہ سے جب دعا کر رہا تھا اللہ کے گھر کے سامنے، تو میں نے اللہ سے کہا کہ سر زندگی میں انسان جتنی بھی بڑی غلطی کر لے، کوتاہی کر لے، لوٹنا تو آپ کے پاس ہے، تو اس کا حل بھی آپ نے بتانا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس کے پاس جاؤں، تو پلیز مجھے اس کا وے آؤٹ دیجیے. تو اس نے کہا کہ حرم سے میں باہر نکلا، موبائل آن کیا تو سامنے آپ کی تصویر آئی، تو میں نے آپ سے رابطہ کیا. الحمدللہ اس وقت اس کی طرف سے روز دعائیں آتی ہیں، تصویریں آتی ہیں، وہ جس کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا ہے. لیکن اس کو بھی میں نے یہی کہا اور آپ سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب ہم سچے دل سے اپنے رب سے کچھ کہتے ہیں تو وہ ہمیشہ عطا کرتا ہے. سولوشن اس کے پاس ہوتا، بندے کے پاس نہیں ہوتا. خوشی بھی اس کے پاس ہوتی ہے، بندے کے پاس نہیں ہوتی. رزق بھی اس کے پاس ہوتا ہے، ہمارے پاس نہیں ہوتا. پر جب ہم اس سے جڑتے ہیں، اس سے مانگتے ہیں، چھوٹی سی چھوٹی چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ جوتے کا تسمہ بھی اسی سے مانگو، وہ دیتا ہے. تو ہم تو جو چیزیں اس سے مانگنے والی ہوتی ہیں وہ کہیں اور توقع اور آس لگا کے بیٹھتے ہیں. ان چند روز پہلے جو سب سے مزیدار واقعہ ہوا وہ یہ کہ ہمارے ایک جو سمجھیں کلائنٹ تھے، بہت ماہ پہلے مجھ سے انہوں نے رابطہ کیا، پاک پتن سے ان کا تعلق تھا. بڑا مختلف منفرد اور نام تھا ان کا، گوتم ان کا نام ہے، جو ان کے والد نے رکھا اور ظاہر ہے گوتم سے نسبت کی وجہ سے رکھا، ان کو وہ پسند تھا. یہ ذمہ دار ہیں، وہ چاہتے تھے کہ میں ان کی ذہنی ساخت اور پورے مزاج کی تبدیلی کروں، جس کو میک اوور کہتے ہیں. میک اوور عام طور پہ لڑکیوں کا کیا جاتا ہے، ان کو کپڑے نئے پہنائے جاتے ہیں، ان کی شکل بدل دی جاتی ہے، خوبصورت بنا دیا جاتا ہے، فیشل ویشل کر کے ان کے جسم کے اعتبار سے، ان کے قد کے اعتبار سے، ان کی پڑھائی کے اعتبار سے. جو مردانہ میک اپ ہے جو میرا شعبہ ہے، تو میں پوری اس کی میک بدلنے کی کوشش کرتا ہوں. اس میک کا مطلب ہوتا ہے آپ کا لرننگ پیٹرن بدل جائے، آپ جو دکھ رہے ہو دکھنے کا پیٹرن بدل جائے، آپ کا سوچنے کا پیٹرن بدل جائے، اور جس کلاس میں سے ہو آپ اس سے اگلی کلاس میں چلے جاؤ. کلاس کا مطلب جماعت نہیں ہے، کلاس کا مطلب آپ کی لیونگ کلاس ہے کہ آپ جس بھی انکم گروپ میں ہو اس سے اگلے گروپ میں چلے جاؤ. اس مسلسل گرومنگ سیشنز میں کئی ماہ گزرے اور الحمدللہ وہ اتنا بنیادی تبدیلی اس میں آئی کہ اس کو خود بھی اپنے آپ کو پہچاننا مشکل ہو گیا. الحمدللہ اس کے آس پاس والے تھے، وہ بھی اس کو اب ایڈمائر کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں. اس نے ایک عجیب فرمائش کی کہ سر جب آپ وزٹ پہ جاتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. تو ابھی میں حال ہی میں اسلام آباد گیا تو اس نے میرے ساتھ سفر کیا اور پورا سفر اس نے اپنی کہانیاں سنائیں، اور ظاہر جو انسان کے دل میں ہوتا ہے. اچھا، اسی مصروفیت میں اور اسی ایک خاص کیفیت میں ہم اسلام آباد میں داخل ہوئے. اس وقت شام ہو گئی تھی، مغرب کی اذان ہو رہی تھی. تو جہاں پہ میٹرو کا مین ہب ہے اسلام آباد میں اور بے شمار سڑکیں اوپر سے گزرتی ہیں، اس سے ذرا آگے پولیس کا وہ ہے چیک پوسٹ. وہاں سے گزرتے ہوئے اس سے تھوڑی غلطی ہوئی، اس نے اپنی لین 1-2 دفعہ بدلی تو ایک پولیس والے نے آ کے اس کو روک دیا اور ذرا روکا اس نے سختی کے ساتھ. تو یہ ذرا سائڈ پہ کرنے لگا، وہ پھر بھاگ کے آ گیا، اس نے دوسروں کو آواز دے دی.
اس کا لگتا تھا خیال تھا کہ یہ بھاگنے والا ہے. تو اس کو میں نے کہا کہ نہیں تم آرام سے روکو اور اترو. اچانک میری لیفٹ سائڈ سے ایک پولیس والا جس کے پاس واکی ٹاکی تھا وہ وہاں سے بھاگتا ہوا آیا قریب. اس نے آ کے سلام کیا. ہی واز سو ایکسائٹیڈ. اس نے کہا سر میں آپ کو پہچانتا ہوں, میں آپ کو جانتا ہوں. اور پھر اس نے دوسرے سے کہا ان کو جانے دیں. میں اس بھلے آدمی کا نام نہیں پوچھ سکا, پر اس کی محبت کا وہ لمحہ مجھے بھی یاد رہا اور گوتم کو بھی یاد رہا. یہ لمحے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پر آپ کی زندگی کو خوشی عطا کرتے ہیں, آپ کی زندگی کو خاص طرح کی راحت عطا کرتے ہیں. کچھ روز پہلے گوتم کی شادی تھی, تو شادی کے بعد اس کو میں نے فون کیا اور کہا کہ آپ کے لیے ہم نے ولیج پہ بکنگ کرائی ہے, تو کل آپ اور آپ کی اہلیہ دونوں آئیے, تو ہماری طرف سے آپ کے لیے وہاں ہائی ٹی ہے اور بیٹھیں گے, گپ شپ کریں گے. بیسیکلی آپ کی ریسیپشن ہے شادی کے بعد. جو ہی وہ دونوں آ کے بیٹھے تو ابھی کوئی اور بات کرنے سے پہلے جو اس نے پہلا جملہ کہا, اس نے کہا سر یہ جو میری بیوی ہے اسے اپنی کسی ٹیچر سے بہت محبت ہے اور اس نے اس کو بلایا. تو جب اس نے جانا تھا اس کی دعوت پہ, تو اس لمحے میں نے سوچا کہ میں بھی تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں, تو آپ کی طرف سے مجھے دعوت کیوں نہیں آئی. تو اسی وقت آپ کا فون آیا اور آپ نے مجھے اس کی دعوت دے دی. تو یہ جو دل سے دل کو راہ ہوتی ہے یہ ہمیشہ آپ کو خوشی عطا کرتی ہے. یاد رکھیے گا دل وہیں جڑتا ہے جب آپ کی زندگی میں کوئی استاد آتا ہے اور وہ آپ کی زندگی کو ایک درجہ بلند کرتا ہے. اگر آپ ریسیپٹیو ہو اور آپ زندگی سے زیادہ سیکھنا چاہتے ہو, زیادہ اس سے اخذ کرنا چاہتے ہو, زندگی کا زیادہ میٹھا رس پینا چاہتے ہو, تو پھر آپ اپنے آپ کو اپنے استاد کے حوالے کر دیتے ہو اور اس کی باتوں کو سننے لگ جاتے ہو اور اس پہ عمل کرنے لگ جاتے ہو. یہ انسانی تاریخ میں ہمیشہ سے رہا ہے. لوگ اپنے ماں باپ کے بعد اپنے اساتذہ سے محبت کرتے رہتے ہیں, اور یہ استاد وہ ہوتے ہیں جو ان کی سوچ بدلتے ہیں. یہ استاد وہ ہوتے ہیں جو ان کی زندگی کا رخ متعین کرتے ہیں اور انہیں پہلے سے بہتر کر دیتے ہیں. ان کا رویہ بہتر ہو جاتا ہے, ان کی ذات بہتر ہو جاتی ہے, ان کی سوچ بہتر ہو جاتی ہے اور ان کا لوگوں کے ساتھ طرز عمل بدل جاتا ہے. یاد رکھیے گا ہم سارے ہی, رب نے ہم کو بہت عمدہ بنایا, دکھنے میں بھی خوبصورت, سوچنے میں بھی اچھے, پر ہم سارے ہی انفیکٹ اپنی ذات میں نہیں رہنا چاہتے. ہم لوگوں کے دلوں میں رہنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی یادوں میں رہنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کی دعاؤں میں رہنا چاہتے ہیں. تو جب کوئی ہماری زندگی کو بہتر کرنے کی طرف آتا ہے, میں اس لحاظ سے بہت خوش بخت ہوں کہ برسوں سے میرے رب نے مجھے جو چیز سکھائی وہ میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو بتاتا ہوں, چاہے وہ فیس بک پہ ہو. ہائی پوٹینشیل آئیڈیاز ہمارا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے, آپ وہاں پہ چلے جائیں. وہاں بھی جو چیز شیئر ہو رہی ہوتی ہے اس پہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک وہ بات پہنچائیں جس میں آپ کا بھلا ہو. جب آپ اس وقت میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ, تو یہاں بھی مسلسل ایک ہی بات ٹارگٹ ہوتی ہے کہ جو آپ کی زندگی کا دکھ ہے وہ کم ہو, جو آپ کی زندگی میں سکھ کا دروازہ ہے, ونڈو, وہ کھل جائے. اسی طور پہ ہماری ویب سائٹ ہے اخترعباس.com, تو وہاں بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بکس ہو, چاہے آڈیو ہو, چاہے ویڈیو ہو, آپ کی زندگی میں کوئی خیر آئے. اگر آپ اپنی زندگی کو بہت پھولوں کی طرح خوشبودار بنانا چاہتے ہیں, عمدہ بنانا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں آپ بھی کسی کے دل میں رہو, تو ایک چھوٹا سا کام کر کے دیکھیے. لوگوں سے محبت کیجئے, ان کے بارے میں بہت سنسیریٹی کے ساتھ سوچئے, اپنا فائدہ نہیں ان کا فائدہ سوچئے, اور اس محبت میں ان کو ایک درجہ بلند کر دیجئے, انہیں ان کے رب سے جوڑ دیجئے. ان کی زندگی کے مسئلوں کو چٹکی سے پکڑ کے ذرا سائڈ پہ کرتے, ہم سارے نہیں ختم کر سکتے پر کم تو کر سکتے ہیں. اس کم کرنے کی کوشش میں, آرزو میں اگر رب ہمارے ساتھ ہو تو یقین مانیے ہم سب کی زندگیاں بہت بہتر ہو جائیں, خوشیوں سے بھر جائیں اور محبت سے ہمکنار ہو جائیں. آپ سب لوگ آسودہ رہیں. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.